ذرا ایک منظر کا تصور کریں. 14-15 سال کے کچھ بچے ہاں ایک کمرے میں موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں لاکھوں انسانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. ہاں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. بالکل نہیں. ان کے پاس صرف 15 منٹ ہیں، مطلب صرف 15 منٹ، تاکہ وہ پانی کے ذخائر پر شروع ہونے والی ایک ممکنہ عالمی جنگ کو روک سکیں. اور اگر وہ ناکام ہوئے تو تباہی یقینی ہے. جو کہ واقعی ایک بہت شدید دباؤ والا ماحول ہے. جی ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہے، نہ ہی کسی ہالی ووڈ فلم کا سین ہے. یہ ایک نئے طرز کے تعلیمی نظام میں ایک عام سا دن ہے. تو چلیے اسے کھولتے ہیں. آج کے اس گہرے جائزے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک روایتی کلاس روم کو کس طرح سوچ کا کمانڈ سینٹر بنایا جا سکتا ہے. خیر، یہ موضوع مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگتا ہے، کیونکہ ہم دفاعی تجزیہ نگار محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی منفرد اور عملی تجویز پر بات کر رہے ہیں. بالکل، جو انہوں نے خاص طور پر سیکنڈری لیول اسکولوں اور ویژن اکیڈمی کے لیے ڈیزائن کی ہے، جسے وہ منی ڈیفنس لیب کا نام دیتے ہیں. جی، منی ڈیفنس لیب. اور مطلب اس کا بنیادی مقصد محض طوطے کی طرح رٹوانا نہیں ہے. یعنی وہ جو کتابی معلومات کو بس رٹ لینے والا کلچر ہے، اسے ختم کرنا. بالکل. اس کا مشن یہ ہے کہ کیسے محض ایک 20 بائی 20 فٹ کا کمرہ طلبہ کو عالمی حالات یا جیو پالیٹکس سمجھنے اور عملی فیصلہ سازی کرنے کا تجربہ فراہم کر سکتا ہے، تاکہ وہ صرف معلومات جمع کرنے والے نہ بنے بلکہ سوچنے والے فیصلہ ساز بن سکیں. ایک سوچنے والا فیصلہ ساز. یہ لفظ سن کر ہی مطلب ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیب حقیقت میں دکھتی کیسی ہوگی، کیونکہ کسی بھی فرضی صورتحال یا سیمولیشن کو چلانے سے پہلے اس ماحول کو تعمیر کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، ماحول کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے. تو مطلب اگر ہم اسے ایک عام طالب علم کی نظر سے دیکھیں تو یہ لیب کیسی ہے؟ مواد کے مطابق یہ 20 بائی 20 فٹ کا کمرہ 5 مختلف زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. ان کے دماغ میں معلومات کو پروسیس کرنے کا طریقہ کار بدل دیتی ہے. سب سے پہلا زون وار اسٹریٹجی زون ہے. اچھا، وار اسٹریٹجی زون. ہاں، وہاں ایک راؤنڈ ٹیبل یا یو شیپ کی میز ہوتی ہے جس پر دنیا اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے بڑے نقشے بچھے ہوتے ہیں اور ملکوں کے فلیگ سٹکرز موجود ہوتے ہیں. یہ ان کی فیصلہ سازی کا مرکز ہوتا ہے. واو، مطلب وہ روایتی ڈیسک اور کرسیوں سے نکل کر سیدھا ایک کمانڈ ٹیبل پر آ گئے. بالکل. اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا حصہ ہے جسے سچویشن روم کہا گیا ہے. وہاں ایک وائٹ بورڈ یا ڈیجیٹل بورڈ ہوتا ہے جہاں استاد اچانک کوئی مسئلہ پیش کر دیتا ہے، جیسے 2 ملکوں میں کشیدگی شروع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اسکیپ روم کی طرح ہے. مطلب اگر روایتی کلاس روم ایک سنیما کی طرح ہے جہاں بچے صرف چپ چاپ بیٹھے پردے پر فلم دیکھ رہے ہیں، تو یہ لیب ایک وی آر گیم کی طرح ہے جہاں وہ خود اس کہانی کا حصہ بن رہے ہیں. صحیح کہا آپ نے. وہ خود کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب وہ مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ تیسرے زون کی طرف بھاگتے ہیں جو کہ انٹیلیجنس کارنر ہے. اچھا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں اخبارات، رسائل، پرنٹڈ رپورٹس اور لیپ ٹاپ یا ٹیبز رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس کشیدگی کے بارے میں حقائق اور معلومات جمع کر سکیں. مطلب آج کل کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ فیک نیوز سے بچ کر اصل معلومات کیسے نکالنی ہے. یہ تو بہت زبردست ہے. ہاں، اور صرف معلومات نکالنی نہیں ہے بلکہ اس پر ایک پالیسی بھی بنانی ہے، جس کے لیے چوتھا زون ہے میڈیا بریفنگ ایریا. ارے، تو کیا انہیں کیمرے کے سامنے بھی جانا پڑتا ہے؟ بالکل. وہاں ایک چھوٹا پوڈیم ہوتا ہے اور کیمرہ یا موبائل ریکارڈنگ کی جگہ ہوتی ہے جہاں انہیں کھڑے ہو کر اپنی بنائی ہوئی پالیسی پیش کرنی پڑتی ہے. اوہ، یہ تو کافی پریشر والا کام ہے کسی بھی 14 سال کے بچے کے لیے. ہے نا؟ اور ان سب کے بعد جو سب سے دلچسپ چیز مجھے لگی وہ ہے 5واں زون، یعنی ریفلیکشن وال. ریفلیکشن وال. مواد میں اس کا ذکر بہت خوبی سے کیا گیا ہے. ایک چارٹ پیپر اور سٹکی نوٹس کی دیوار. جی، جہاں وہ بچے خود لکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اور ہماری غلطی کیا تھی. یہ وہ لمحہ ہے جب وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر تنقیدی سوچ کا استعمال کرتے ہیں. تو مطلب یہ سب سننے میں تو بہت ایکشن سے بھرپور لگتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سب عملی طور پر چلتا کیسے ہے؟ مواد میں اس 60 منٹ کے سیشن کا پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے.
ہاں، اس کا ایک باقاعدہ 5 اسٹیپ پروسیس ہے۔ جی، سب سے پہلے استاد کوئی عالمی مسئلہ دیتا ہے، جیسے 10 منٹ کے اندر کوئی فرضی پاک بھارت کشیدگی یا مشرق وسطی کا بحران پیش کر دیا۔ بالکل، اور پھر اگلے 5 منٹ میں گروپس بنائے جاتے ہیں۔ ہاں، اور گروپس بھی کیسے؟ ملٹری، حکومت، میڈیا اور انٹیلیجنس، مطلب ان کو باقاعدہ کردار دے دیے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کمرے کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے، کیونکہ ہر کردار کے مفادات مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، ملٹری والا ایکشن چاہے گا، میڈیا والا سنسنی چاہے گا، لیکن پھر انہیں 15 منٹ دیے جاتے ہیں اسٹریٹجی بنانے کے لیے، اور پھر 15 منٹ پریزنٹیشن کے لیے، اور آخر میں 10 منٹ ریفلیکشن کے۔ جی، جس سے ان میں تنقیدی سوچ، لیڈرشپ اور کمیونیکیشن اسکلز پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مشرق وسطی جیسا پیچیدہ عالمی بحران جسے بڑے بڑے ماہرین حل نہیں کر پائے، آپ ان بچوں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ 15 منٹ میں اس کا حل نکال لیں؟ کیا یہ وقت کی کمی اتنے بڑے مسائل کو حقیقت سے دور نہیں کر دیتی؟ مطلب ایک مذاق سا نہیں بن جاتا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو دراصل یہ وقت کی کمی ہی اس پوری مشق کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، مقصد اس بحران کا 100% درست حل نکالنا نہیں ہے جو کہ اقوام متحدہ میں پیش کیا جا سکے۔ صحیح۔ مقصد دراصل ان کو وقت کے شدید دباؤ یعنی ٹائم پریشر کے اندر فیصلہ کرنا سکھانا ہے۔ حقیقی زندگی میں جب کوئی بحران آتا ہے تو آپ کے پاس مہینوں کا وقت نہیں ہوتا۔ بالکل، وہاں تو بس چند منٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، تو جب گھڑی کی ٹک ٹک ہو رہی ہوتی ہے تو دماغ غیر ضروری چیزیں چھوڑ کر سیدھا مسئلے کی جڑ پر جاتا ہے۔ یہ 15 منٹ کی قید ان کے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے، یعنی ہم انہیں پرفیکٹ حل نہیں، پرفیکٹ پروسیس سکھا رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، جب ہم انہیں یہ فرضی جنگی حالات دیتے ہیں تو ان بچوں کا فطری رجحان کس طرف ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل کے بچے تو ویسے ہی ویڈیو گیمز کھیل کھیل کر کافی جارحانہ سوچ رکھتے ہیں، تو کیا وہ فوراً میزائل نہیں فائر کر دیتے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں ویژن اکیڈمی کا سب سے خاص اور اہم فلسفہ سامنے آتا ہے، جسے انہوں نے پیس فرسٹ پالیسی کا نام دیا ہے۔ پیس فرسٹ پالیسی، یعنی امن سب سے پہلے۔ جی ہاں، کوئی بھی فرضی صورتحال ہو، چاہے وہ پانی کے مسئلے پر 2 ملک جنگ کے قریب ہوں، لیب کا اصول یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے امن کا راستہ تلاش کرنا ہے، سفارتکاری کرنی ہے۔ واہ! جنگ کسی بھی صورت میں پہلا آپشن نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ آخری حل یا لاسٹ ریزورٹ کے طور پر ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک طرح سے اس لیب کے نام کا ہی متضاد لگتا ہے، مطلب اس کا نام ڈیفنس لیب ہے، جسے سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی جنگ کا میدان ہو یا اٹیک اسٹریٹجی کا کمرہ ہو، لیکن حقیقت میں یہ تو ایک امن کی لیب ہے جسے دفاع کے لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے اس امن کے راستے کو اپنائیں گے کیوں؟ وہ کیوں نہ سیدھا حملہ کر دیں؟ ہاں، انہیں کون روکے گا؟ انہیں روکے گا ان کی جانچ کا طریقہ، ان کا اسیسمنٹ کا جو کرائیٹیریا ہے۔ اچھا، وہ کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ مواد میں بتایا گیا ہے کہ انہیں صرف جوش اور جذبے کے نمبر نہیں ملتے، بلکہ نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہے کہ 10 نمبر تھنکنگ کے ہیں، 10 ٹیم ورک کے، 10 پریزنٹیشن کے، اور 10 نمبر کریٹیوٹی یعنی تخلیقی صلاحیت کے۔ تو اگر کوئی بچہ سیدھا جنگ کا اعلان کر دیتا ہے تو اس میں تخلیقی صلاحیت تو کوئی نہیں ہوئی؟ بالکل، جنگ شروع کرنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اصل تخلیقی کام اور اصل ٹیم ورک تو یہ ہے کہ جب 2 ملک پانی پر لڑنے والے ہوں تو آپ مذاکرات کے ذریعے کوئی ایسا معاہدہ نکالیں جس سے جنگ بھی ٹل جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ واہ! تو دراصل یہ گریڈنگ سسٹم ہی ان کو لاشعوری طور پر جنگ کے بجائے امن کی طرف مائل کر رہا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نمبر تب ملیں گے جب وہ کوئی تخلیقی سفارتی حل نکالیں گے۔ جی ہاں، اور یہی اس پورے ماڈل کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ وہ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ اصل دفاع تباہی مچانا نہیں بلکہ تباہی کو روکنا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست سوچ ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کا ایک خلاصہ کریں تو یہ 20 بائی 20 فٹ کا کمرہ صرف 4 دیواریں نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے
جس کے اندر پوری دنیا کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انہیں صرف یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ نقشہ ہے یا یہ ملک ہے، بلکہ انہیں اس معلومات کو استعمال کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں رہتے ہیں۔ ہاں، کوئی بھی معلومات ایک کلک کی دوری پر ہے۔ تو مستقبل کے جو لیڈران ہیں یا فیصلہ ساز ہیں، ان کا امتحان یہ نہیں ہوگا کہ انہیں کتنی تاریخیں یا کتابیں یاد ہیں۔ ان کا امتحان یہ ہوگا کہ وہ کسی بحران کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ بالکل، جب دباؤ ہو، جذبات عروج پر ہوں، تب وہ کیسے اپنے اعصاب پر قابو رکھ کر امن کی راہ نکالتے ہیں۔ اور یہی وہ مہارت ہے جو اس منی ڈیفنس لیب کے ذریعے ان میں پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ بات بہت امید افزا ہے، لیکن اس پوری بحث کے بعد میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، ایک ایسا سوال جو تھوڑا تکلیف دہ بھی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسکول کے 15 سال کے بچے ایک 20 بائی 20 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کر پانی کے مسئلے پر ایک فرضی سیمولیشن کے ذریعے یہ بات اتنی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، اور یہ کہ بقا اور ترقی کا واحد راستہ امن اور سفارتکاری ہے، تو پھر دنیا کے اصل اور حقیقی سچویشن رومز میں بیٹھے ہوئے وہ تجربے کار، بالغ اور بڑے بڑے رہنما جن کے ہاتھ میں واقعی ہماری تقدیریں ہیں، وہ آج تک اس اتنے آسان اور بنیادی سبق کو کیوں نہیں سمجھ پائے؟